السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد نیوز کی جانب سے میں ہوں طیب گوندل اور ہمارے ساتھ سینئر صحافی اختر علی خان صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے یہ جانیں گے کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھرپور انداز میں منایا گیا۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پر بابا قوم کو ہر سال کی طرح خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اختر علی خان صاحب یہ بتائیے گا، کیا یہ کرنا کافی ہے؟ السلام علیکم۔ نہیں، یہ کرنا کافی تو نہیں ہے، لیکن ہم کر یہی رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے ایمان، اتحاد اور تنظیم پر بہت زور دیا تھا۔ آپ خود نظر دوڑا کے دیکھ لیں کہ اس قوم میں یہ تین چیزیں کتنی حد تک نظر آ رہی ہیں۔ آپ مری روڈ پر سفر کر لیں، آپ کو تنظیم نظر آ جائے گی اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ قوم بابا قوم کے تنظیم کے اصول پر کتنا عمل کر رہی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑائیں۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ان دنوں کو نا ایک سیلیبریشن کے لیے رکھا ہوا ہے۔ سیلیبریٹ کیا، چھٹی آئی، چھٹی منائی، ٹھیک ہے، اور سوشل میڈیا پر چند پوسٹ لگا دیں، الیکٹرانک میڈیا پر لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، قائد اعظم کے اصولوں پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کتنے ہیں جو خود ان اصولوں پر عمل کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پر جو پوسٹیں لگا رہے ہوتے ہیں ان کو حقیقت یہ جانے تو ان پوسٹوں کا مطلب بھی نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پرنٹ میڈیا سالوں سے قائد اعظم کے بارے میں مضمون چھاپی جا رہا ہے۔ آپ پچھلے 25 دسمبر کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، وہی مضمون چھپا ہوگا، اس بار بھی وہی مضمون چھاپ دیا۔ اختر علی خان صاحب، کسی بڑے فیسٹیول پہ، عید کے موقع پر یا کوئی اور بڑا فیسٹیول ہوتا ہے تو ہماری عوام کیا کرتی ہے؟ ہمیشہ وہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہوتی ہے، بلکہ عوام خود حکومت کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتی، حکومت کا خیال نہیں کرتی، اپنے وطن کا خیال نہیں کرتی۔ کوئی بھی بڑا فیسٹیول ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے پارکس میں آپ کو گند نظر آ رہا ہوتا ہے کہ عوام بالکل بھی خیال نہیں کر رہی ہوتی۔ بہت ہی لاپرواہ قوم ہے، تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اصل میں بات بڑی سمپل سی ہے کہ ہم ہر چیز توقع کرتے ہیں کہ حکومت آگے ٹھیک کرے۔ اب حکومت آپ کو ہاتھ پکڑ کے گاڑی چلنا تو نہیں سکھائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ روڈ پہ جو قانون کی خلاف ورزیاں کر رہے ہوتے ہیں اس میں حکومت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایک چیز آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس اصول کے مطابق چلنا ہے، آپ نہیں چل رہے۔ اسی طرح انہوں نے ڈرم رکھ دیے، فلٹ ڈپو بنا دیے، آپ کوڑا ان میں پھینکیں، ہم کوڑا باہر پھینک کے چلے جاتے ہیں، ہم گلی دوسرے کے دروازے کے آگے رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں کراچی میں گندگی کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوئی۔ عورتیں آگے کہہ رہی ہیں حکومت نے مروا دیا، اتنی گندگی یہ جمع ہو گئی، پانی جمع ہو گیا۔ ان عورتوں سے یہ پوچھو، یہ گندگی کیا حکومت نے لا کے پھینکی یہاں پہ؟ جس وقت گندگی پھینکی جا رہی تھی آپ ہی لوگ پھینک رہے تھے۔ اگر آج اس گندگی کی وجہ سے سیلاب آ گیا، پانی آ گیا، تو اس میں حکومت کا کیا قصور ہے؟ آپ خود اپنے علاقوں کو کیوں نہیں صاف کرتے؟ اختر علی خان صاحب یہ بتائیے گا، سیاسی قیادت نے بابا قوم کے اصولوں کے بارے میں کیا کیا؟ بیڑا غرق کیا اور کچھ نہیں کیا۔ آپ یقین کریں، جو بابا قوم کے اصول تھے ان کا بیڑا غرق اس سیاسی قیادت نہیں کیا، کسی ایک اصول پر عمل نہیں کیا۔ 70 سال سے لے کے اب تک جھوٹ بولا، کرپشن کی، ٹھیک ہے، ہر آنے والے نے اپنی جیبیں بھریں۔ قائد اعظم نے یہ ملک اس لیے نہیں بنایا تھا، قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا کہ جہاں پہ لوگ مذہبی آزادی حاصل ہو، جہاں پہ لوگ سکھ چین کی زندگی گزار سکیں۔ آزادی ہمیں مل گئی، ہم اس کی قدر ہی نہیں کر رہے۔ آزادی ہمیں ملی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے اتنی آزادی منائی ہے کہ ہم نے اپنا بھی بیڑا غرق کر لیا۔ سیاسی قیادت اس میں سب سے آگے ہے۔ آپ مجھے بتائیں کس سیاستدان نے قائد اعظم کے ذریعے اصولوں کو لے کر سیاست کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں کی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق سیاست بھی کریں، اپنا معاشی نظام بھی بنائیں، اپنا معاشرتی نظام بھی بنائیں۔ اگر آپ یہ نہیں بنائیں گے تو آپ کا حال اس سے بھی برا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ جی سر، یہ بتائیے گا، جاتے جاتے عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، ان ویور سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اپنا کوئی آخری رائے، اپنی کوئی ذاتی رائے جو آپ کہنا چاہیں، جو آپ عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو پلیز۔ عوام سے یہی کہنا چاہتے ہیں، بھائی اپنی آزادی کی قدر کرو،
अपने इलाकों को साफ रखो। वो लोग देखे ना जिन लोगों ने असूलों पर जो हमारे मुल्क को बचाने नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर जो कायद आज़म तक के ज़रिए असूल है ना, उनको अपना लो, आपका माशरा जन्नत बन जाएगा। आप उन लोगों को देखें जिन लोगों ने हमारे मुल्क को आज़ाद करने के लिए खून बहाया, कुर्बानियाँ दी, उन लोगों की कुर्बानियाँ रायगाह ही समझे। नहीं, रायगाह नहीं गई, उन्होंने तो कुर्बानियाँ दी, उसके एवज हमें आज़ादी मिली, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं, उनके लिए दुआ गो हैं। लेकिन आगे काम हम लोगों ने करना है, सब ने मिलकर इस मुल्क को आगे चलाना है। उसके लिए इस्लाम ने भी एक रास्ता बताया, उन्हीं इस्लाम के रस्तों को लेकर कायद आज़म ने भी असूल दिए हैं, तो भाई उस पर क्यों नहीं चलते। कायद आज़म से अंग्रेज़ों ने पूछा था आपके मुल्क का आइन क्या होगा, उन्होंने कहा आइन तो बन चुका है। उन्होंने कहा कहाँ है, उन्होंने कहा कुरान शरीफ हमारा आइन है। तो उस आइन को लेकर चलें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे अख्तर अली ख़ान साहब को। बहुत अच्छी गुफ्तगू की जनाब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और मैं नाज़रीन, आप जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस्लामाबाद न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली हर वीडियो, हर रिकॉर्डिंग वक्तन फ़वक्तन आप तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं अगले प्रोग्राम, अगले टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। थैंक यू वेरी मच।